کہ میری آرزویں اور تمنائیں پوری ہو جائیں۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ جس بندے کے پاس مال زیادہ ہے وہ اپنی مرضی کے ہر کام کو کر لیتا ہے، تو انسان مال کمانے کے پیچھے پاگلوں کی طرح لگ جاتا ہے، خود بھی کمانے میں اور اپنی اولاد کو بھی اس راستے پہ لگا دیتا ہے۔ بزنس مین ہے تو اولاد کو بھی بزنس میں ساتھ لگا لیتا ہے، فیکٹری اونر ہے تو اپنی اولاد کو بھی فیکٹری چلانے میں لگا دیتا ہے، حتیٰ کہ چھوٹے بچوں کو وہی مضامین پڑھاتا ہے جن سے بعد میں وہ اچھی جاب کر سکیں اور مال کما سکیں۔ گھر کے ہر فرد کو مال کمانے کے لیے تیار کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ گھر کی عورتوں کو بھی ایسی تعلیم دی جاتی ہے کہ ضرورت پڑنے پہ وہ بھی جاب کر سکیں اور پیسہ کما سکیں۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ پیسہ کمانا گویا بندے کا مقصد بن جاتا ہے، اور یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، کیونکہ پیسہ زیادہ ہونے سے انسان کی آرزویں پوری نہیں ہوتی۔ پیسے سے انسان کتاب تو خرید سکتا ہے، علم تو نہیں خرید سکتا، دوائیں تو خرید سکتا ہے، صحت تو نہیں خرید سکتا۔ پیسے سے انسان اچھے کپڑے تو خرید سکتا ہے، خوبصورتی کو تو نہیں خرید سکتا۔ پیسے سے انسان دوسرے کی خوشامد کو تو خرید سکتا ہے، کسی کے دل کی محبت کو تو نہیں خرید سکتا۔ تو پیسے سے ہر چیز تو نہیں خریدی جا سکتی، اس لیے جن کے پاس پیسہ جتنا زیادہ ہوتا ہے آپ دیکھیں گے کہ وہ اتنا پریشان زیادہ ہوتے ہیں۔ پیسہ آتا ہے تو اپنے ساتھ وبال بھی لے کے آتا ہے، کبھی اولاد نافرمان، کبھی بیوی نافرمان، کبھی صحت کی مشکلات، کبھی اور اسی قسم کے مسائل، اور پھر دل بے چین رہتا ہے۔ چنانچہ پچھلے دنوں ہمارے ایک ساتھی نے مجھے ایک ڈاکومنٹ پرنٹ کر کے دی کہ دنیا کے 22-23 وہ بندے جو سب سے زیادہ امیر سمجھے جاتے تھے، جو بلینر تھے، ملینر کی بات نہیں ہے، بلینر تھے، ان کا انجام کیسا ہوا۔ تو میں پڑھ کے حیران ہوا کہ ان 22-23 میں سے کوئی 18-20 نے تو خودکشی کی، سارے کے سارے ڈپریشن کے مریض، ان کو ہاسپٹل داخل کروایا گیا، ان کے ساتھ پاگلوں والا جو ہے نا وہ معاملہ کیا گیا۔ میں حیران تھا کہ ان لوگوں کے پاس مال و دولت کے اتنے خزانے ہیں، پھر کیوں پریشان ہیں؟ تو لکھا ہوا تھا کہ ان کے دل میں سکون نہیں تھا، پریشانی تھی۔ تو جو دنیا کے سب سے امیر لوگ ہوں ان کے دلوں میں اگر یہ پریشانی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ سکون مال و دولت سے خریدنے والی چیز نہیں ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ ہم لوگ سکون حاصل کرنے کی نیت سے ہر وہ کام کرتے پھرتے ہیں جو انسان کو بے سکون بناتا ہے۔ یہ غلط فہمی ہے ہماری۔ سکون ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور نیکی کی زندگی گزارنے سے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو اللہ کی یاد کے ساتھ دلوں کا اطمینان وابستہ ہے۔ آپ اگر غور کریں تو دنیا میں مختلف چیزوں سے نفع اٹھانے کے طریقے مختلف ہیں۔ پانی سے نفع اٹھانے کے طریقے اور ہیں، آگ سے نفع اٹھانے کے طریقے اور ہیں، ہوا سے نفع لینے کے طریقے اور ہیں، مٹی سے نفع لینے کے طریقے اور ہیں، جدا جدا طریقے ہیں۔ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے وہ کون سا طریقہ ہے کہ جس سے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے فائدہ اٹھانے والے بن جائیں، اللہ کے خزانوں سے فائدہ لینے والے بن جائیں، وہ طریقے کون سے ہیں؟ اس کو سمجھانے کے لیے ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔
اور انہوں نے آ کر یہ بات سمجھائی کہ لوگوں، اگر تم میرے نقش قدم پر چلو گے تو اللہ کے خزانوں سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والے تم بن جاؤ گے، اور اگر اس کی خلاف ورزی کرو گے تو نقصان پانے والے بنو گے۔ فرمایا ان اللہ جعل العزت والوقار لمن تابع امری، کہ جس بندے نے میرے حکم کی فرما برداری کی اللہ نے اس کے لیے عزت اور وقار کو لکھ دیا۔ وجعل الذلۃ والصغار علی من خالف امری، اور جس نے میرے حکم کی مخالفت کی اللہ نے اس کے لیے صغار، چھوٹا پن اور ذلت کو لکھ دیا ہے۔ تو دنیا میں کامیاب زندگی گزارنے کا ایک ہی راستہ ہے جس راستے پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چلے، اور انہوں نے ہمیں اس راستے پہ چلنے کا حکم عطا فرمایا۔ اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ آج دنیا ٹھوکریں کھا رہی ہے، کوششیں میں لگی ہوئی ہے، لیکن اس کے بعد مال دولت سمیٹنے کے باوجود پھر پریشان ہے۔ آپ جس بندے سے بات کر کے دیکھ لیں آپ کو وہی بندہ پریشان نظر آئے گا، اور پریشانیاں بتانی شروع کرتے ہیں۔ اللہ کی شان کے پریشانیاں ختم ہی نہیں ہوتی، آپ سنتے چلے جائیں۔ اتنی لمبی حکایتیں ہوتی ہیں کہ بندہ سن کے حیران ہو جاتا ہے، تنگ آ جاتا ہے۔ کوئی ایسا طریقہ جس سے کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، ہماری نیک مرادیں پوری ہوں، اور ہمیں دنیا میں عزت ملے، لوگوں سے محبت ملے، وہ طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ وہ طریقہ نیکوکاری کی زندگی اختیار کرنے کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ بستی دیسوں والے ایمان لاتے، تقوی کو اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، ہم ان کے لیے آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ تو برکتوں کے دروازے کھل سکتے ہیں مگر ان کو ہمارے گناہوں نے روکا ہوا ہے۔ ہم لوگ ایک کمرے میں تھے، گرمی تھی، ایک بچہ بار بار بٹن بند کر دیتا تھا پنکھے کا، تو گرمی اور زیادہ ہو جاتی تھی۔ ہم حیران تھے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ تو مجھے اس دن خیال آیا کہ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے لیے عزت اور رزق کے دروازوں کو بنایا ہے، ہم ان گناہوں کے ذریعے سے اس کے آف بٹن کو دبا دیتے ہیں اور وہ دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور بجائے رزق میں انسان کو سکون ملنے کے الٹا پریشانی ملتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ میری یاد سے آنکھ چرائے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے۔ اچھا، روزی کو تنگ کرنے کا کیا معنی؟ کہ پریشان ہی ہوگا روزی کی طرف سے۔ آپ دیکھیں یہ جو بڑے بڑے کاروباری لوگ ہوتے ہیں یہ الٹا اور پریشان ہوتے ہیں۔ کیا وہ جی 2 کنٹینر وہاں بھیجے تھے وہ رک گئے، 1 کنٹینر یہاں بھیجنا تھا رک گیا، فلاں کام ایسے نہیں ہوا، فلاں کام ایسے نہیں ہوا۔ ان کے پیسے پھنسے ہی رہتے ہیں، فلاں نے اتنے پیسے دینے تھے وہ دے نہیں رہا، تو پریشان ہی ہوتے ہیں پیسے کے پیچھے۔ اور کئی مرتبہ ایکسپینشن کے چکر میں شیطان ڈال دیتا ہے۔ اچھی بلی فیکٹری تھی، چلا رہے تھے، مزے کی زندگی گزار رہے تھے، ذہن میں خیال آیا ہم اس کی کیپیسٹی کو بڑھا لیں۔ اب کیپیسٹی بڑھانے کے لیے کبھی تو بینک سے لون لیا، کبھی لوگوں سے لون لیے۔ اب وہ لون ایسا ہوتا ہے کہ اس کو واپس پے نہیں کر سکتے تو پریشان، تو پریشانی پیسہ ہے لیکن ساتھ پریشانی بھی ہے۔ پھر آپس میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں جی کہ لیکوڈیٹی نہیں ہے ہمارے پاس، اس لیے پریشانی زیادہ ہو گئی ہے۔ پیسہ ہوتا ہے بینکوں میں ہوتا ہے، پیسہ ہوتا ہے کاغذوں میں ہوتا ہے، ہاتھ میں ان کے نہیں ہوتا۔ بس ان کی فیکٹریوں کی
کیپیسٹیز بڑھتی جاتی ہیں اور وہ پریشان ہی ہوتے ہیں. اللہ ان کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں اس طرح سے. ہر وقت